کیا لکھوں آج ماں باپ کی شان میں، جن کی عظمت لکھی رب نے قرآن میں، جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی، جن کے صدقے سے یہ زندگی ہے ملی، جن کے بارے دعائیں نمازوں میں ہے، مرتبے جن کے واضح حدیثوں میں ہے، وسطی دروازہ جنت کا جن کو کہا، وہ جنہوں نے ہمارے لیے سب سہا۔ واقعہ ہے کہ ایک بار دربار میں، یعنی شاہ مدینہ کی سرکار میں، ایک صحابی گئے جاہماں نام کے، ایک صحابی گئے جاہماں نام کے، جذبہ شوق شہادت کا وہ تھام کے، جذبہ شوق شہادت کا وہ تھام کے، عرض کی یا نبی حکم کیجیے ذرا، آپ کے نام پر جنگ میں جاؤں گا۔ سن کے آقا نے پوچھا یہ بتلائیے، اب بھی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ جاہماں نے بتایا وہ مسعود ہے، یعنی ماں اور باپ ان کے موجود ہیں۔ بس یہ فرمان شاہ مدینہ ہوا، جا میرے جاہماں اپنے گھر لوٹ جا، اپنے مادر پدر کی تو کر خدمتیں، یہ ہے تیرا جہاد اس میں ہے جنتیں، یہ ہے تیرا جہاد اس میں ہے جنتیں۔ اور یمن کے قرن کے تھے بستے اویس، دور تھا ان سے کافی مدینے کا دیس، ماں کی خدمت کا ان کو صلہ یہ ملا، پیارے آقا نے اپنا صحابی کہا، پیارے آقا نے اپنا صحابی کہا۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہیں، مجھ پر حق کس کا ہے یا نبی اولی؟ ماں کا حق ہے کہا 3 بار آپ نے، اور کہا باپ کا چوتھے نمبر پہ ہے، اس لیے پیارو لازم ہے حسن سلوک، اس عمل پر دعائیں کریں گے ملوک، بدنصیب ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، کتنا بدبخت اس کو کہا جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے صرف احسان کرو، اور عمل اپنا قولاً کریماً پہ ہو، اور عمل اپنا قولاً کریماً پہ ہو۔ ابن عباس تو یہ بھی ہے کہہ گئے، سامنے ان کے کپڑے بھی مت جھاڑیے، یہ نہ ہو دھول بھی ان پہ جائے کہیں، یعنی اتنی سی زک بھی مناسب نہیں، قوم مغرب پہ عظمت نہیں منکشف، ان کی تہذیب فطرت سے ہے مختلف، اس لیے اولڈ ہاؤس بنائے گئے، ظرف والوں کے ظرف آزمائے گئے، اس سے بے دخل گھر سے ہوئے والدین، اپنی اولاد کے واسطے ترسے نین۔ دوستو یہ عمل تو مناسب نہیں، ایسے اقدار